سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابلیس کو کہ تم نکل جاؤ بسبب تمہارے عصیان کے، نافرمانی کے، استکبار کے اور ابا کے، اور نکلو ان مقامات سے بھی اور جنت سے بھی آسمانوں سے بھی ذلیل و خوار ہو کر. اس نے سوال کیا کہ پروردگار عالم انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دی جائے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مہلت دی گئی. اس کے بعد اس نے کہا قال فبما اغویتنی، کہ پروردگار عالم جیسے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، ہلاک کر دیا، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں بھی بیٹھوں گا ان کے راستے سیدھے پہ، اور پھر میں ان کو آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے بہتوں کو شکر کرنے والا. جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ ابلیس نے بھی ملعون ہونے کے باوجود بھی اللہ سے درخواست کی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی دینے والا نہیں. اسی کی ذات ہے جو نفع و نقصان کی مالک ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی مارنے والا. فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے اپنی رحمت سے، ورنہ ایک موٹی سی بات سمجھیں کہ بچہ تو یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، تمہاری بھی اولاد ہوتی ہے. کاروبار آپ کرتے ہیں تو ان کو بھی نفع ہوتا ہے، تمہیں بھی نفع ہوتا ہے، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، تمہیں بھی نقصان ہوتا ہے. بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، سکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، سب کو پیش آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کو دکھ آتا ہی نہیں. ایک بات کو سمجھیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اس کے بندے ہیں، بس
اس کی مخلوق. اب چاہے وہ مخلوق کوئی ہو، ماننے والا، نہ ماننے والا، اطاعت والا، فرما بردار، انکار کرنے والا کوئی ہے، لیکن اس کی مخلوق سے تو باہر نہیں نکل سکتا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو اس لیے پروردگار عالم جینے کا حق تو کائنات میں سب کو دیں گے. سب لوگ زمین پہ رہیں گے، آسمانوں کی چھت استعمال کریں گے، ستاروں کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھائیں گے، پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ جو نعمتیں ہیں. اور بلکہ جس نعمت کی جتنا زیادہ ضرورت ہے اتنی اللہ نے عام کر دی. اب آپ دیکھیں نا جی کہ انسان ہے، مثلا اس کو دودھ نہ ملے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی نہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ نے پانی عام کر دیا ہے، ہر بندے کو ملتا ہے. ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا سب کو ملتی، کوئی نہیں کہ کافر کو نہ ملے اور مسلمان کو ملے، سب کو. اب صرف سمجھنے والی بات یہ ہے، یاد رکھو کہ جن لوگوں پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ ہدایت ڈال دیتا ہے اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو مان لیتے ہیں، تو ان کا تعلق براہ راست ہر بات میں اپنے اللہ سے جڑ جاتا ہے. وہ کوئی چھوٹی سی بات ہو یا بڑی بات ہو اللہ سے مانگیں گے. تکلیف آئے گی اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، محتاج ہوں گے اللہ سے مانگیں گے، اور جو ان کو نفع یا نقصان پہنچے گا اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھیں گے کہ جو کچھ مجھے ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی ہے. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف، اگر اللہ مجھے دکھ دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اللہ مجھے بھلائی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہر بات میں ان کی ڈوری جو ہے اللہ کے ساتھ جڑ جاتی. بندہ مر گیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے بچہ دیا، پیدا ہوا، خوشخبری میں انہوں نے کہا الحمدللہ جی، مبارک ہو مبارک ہو، الحمدللہ بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی. نفع ہو گیا الحمدللہ، خسارہ ہو گیا انا للہ، یعنی ہر حال میں اللہ سے جڑ گئے. اور جو کافر فرقے ہیں وہ اللہ کے بجائے راستے میں اٹک جاتے ہیں. کوئی سورج میں اٹک گیا، کوئی چاند میں اٹک گیا، کوئی سیارات سبع میں اٹک گیا، ہر وقت تاروں کے چکر میں ہے، فلاں ستارہ ادھر ہوگا تو یوں ہوگا، ادھر ہوگا تو یوں ہوگا، ادھر ہوگا تو ناس ہے، ادھر ہوگا تو سعد ہے. وہ اسی میں کھویا ہوا ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا میں بظاہر جو ہے وہ بتوں میں الجھ گیا، کوئی زندوں میں الجھ گیا، کوئی مردوں میں الجھ گیا، کوئی مادیات میں، کوئی اقتصادیات میں، کوئی ماحولیات میں. بھئی اتنے بندے مر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی ماحول میں بیماری آ گئی ہے، ماحولیات خراب ہے. گھاٹا ہو گیا، اس نے کہا ہاں جی اس میں فلاں وجہ سے گھاٹا ہو گیا، یہ ہو گیا. چونکہ اس کی ڈوری جو ہے اسباب میں اٹکی ہوئی ہے، وہ مسبب الاسباب تک جاتا ہی نہیں. اسی لیے جب ملکہ بلقیس، ملکہ صنعا جو سورج کی پجاری تھی، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا پانی کا اور اس پہ شیشے کی چھت ڈلوائی. جب یہ سارا انتظام ہو گیا تو اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس کو اسی راستے سے گزارا جائے. اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہتے تھے، کیونکہ وہ بھی ملکہ تھی، وہ بھی بادشاہ تھے، پر ان کے طریقے بھی تو شاہانہ تھے.
اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آدمی نے بات کرنی ہو بادشاہ سے تو اسی طرح بات کرے گا جیسے عام آدمی سے بات کرتا ہے، اس کا تخاطب الگ ہے، طریقہ الگ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایسے بادشاہ تھے کہ جن کے مقابلے پہ کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا، اور ملکہ کو بھی اپنے ملک پہ، اپنے عرش پہ، اپنے تخت پہ ناز تھا، تو ایک تو انہوں نے اس کا تخت وہاں منگوا لیا، اور دوسرا انتظام یہ فرما دیا کہ ان کے گھر محل کے درمیان میں آگے سین میں جہاں سے گزرنا تھا وہاں جنوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑا ہاؤس بناؤ، اور ہاؤس بنا کے اس کے اوپر شیشے کی چھت ڈال دو، لیکن انتظام ایسا ہو کہ ہاؤس کی دیواریں اور پانی کا رنگ اور شیشے کا رنگ سب ملتا ہو۔ یہ تو پھر لوگوں نے کس سے بنا رکھے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی وہ عورت جو ہے جنیا ہے اور انسیہ ہے اور اس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ پیغمبروں کی شان ہے، بلا کوئی عقل کی بات کریں، اللہ کے نبیوں کی شان ایسی ہوتی ہے کہ عورتوں کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، یاد رکھو معصوم ہوتے ہیں، ان کے تو دل و دماغ میں بھی ایسے خیال نہیں جاتے۔ یہ تو بعد میں جاہل لوگوں نے اور دشمنوں نے، یہودیوں نے روایات میں ایسی باتیں گھڑ دی تاکہ اللہ کے نبی ان سے بدزنی ہو جائے۔ ورنہ سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے میں صنعا سے شام ان کا پورا تخت منگوا لیا، وہ اتنا پتہ نہیں کر سکتے کہ یہ عورت کون ہے؟ جس کے رپورٹر جو ہیں، جس کے سی آئی ڈی کے کارندے جو ہیں، وہ اللہ کے پرندے ہیں، وہ ان کو رپورٹ دینے والے ہیں، خود رپورٹ دینے والا عفریت من الجن سامنے کھڑا ہوا ہے، جی حکم کرو انا آتی کبھی۔ جس کے دربار میں علم اعظم کے ماہر جو ہیں ایک سپاہی کی حیثیت میں، ایک ساتھی کی حیثیت میں بیٹھے ہیں، وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک عورت کی پنڈلیاں معلوم کرنا چاہتا ہے، کوئی عقل کی بات۔ یہ تو بس یہودیوں کی روایات ہیں اور کتابوں میں انہوں نے داخل کر دی ہیں تاکہ اللہ کے نبیوں سے لوگ بدزن ہو جائیں، کہ پیغمبروں کے بارے میں اگر اس زمانے میں ایک نبی بادشاہ ہو کہ ایسا کرے تو پھر دنیا کے بادشاہوں سے کیا گلا۔ یہ بات نہیں تھی، یاد رکھو۔ اس حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تو اس کا عقیدہ درست کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب وہ ملکہ بلقیس کو گزارا گیا تو اب جب گزرنے لگی تو اس نے سمجھا پانی ہے، اس کے اوپر تو شیشہ ہے اور پانی نظر آ رہا ہے، پانی لہریں لے رہا ہے، تو اس نے جلدی سے فکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنا کپڑا تھوڑا اونچا کیا کہ شاید راستے میں پانی رکھا گیا ہے، کوئی اسی طرح انتظام ہوگا، نظم ہوگا، تو اب میں اس سے گزرنے والی فطری بات ہے، آپ کے سامنے بھی پانی آ جائے تو آپ کپڑا کھینچتے ہیں، یہ تو فطری بات ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، ہر آدمی ایسے کرتا ہے۔ آپ جا رہے ہو آگے پانی آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بھی میرے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ملکہ ہے اور اس کے بعد اس نے تو لباس پہنا ہوا ہے قیمتی۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، انہوں نے کہا کہ بی بی ایسا نہ کریں، آپ کوئی ضرورت نہیں کپڑا اونچا کرنے کی، آپ جیسے چل رہی ہیں اسی طرح چلیں، یہ تو شیشہ کا مال ہے۔ تو اس وقت ملکہ تھی نا، سمجھ گئی۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، فوراً کہ میرا اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا کہ میں شرک کرتی رہی، کفر کرتی رہی، تجھ پہ ایمان نہ لائی۔ آج مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، میں اسلام لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام پر۔ وجہ کیا تھی کہ اسلام سبق کیسے ملا کہ ملکہ نے سمجھا کہ یہ پانی ہے،
حالانکہ شیشہ پانی کا عکس دکھا رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس کے دماغ پہ ضرب ماری کہ تم کیسی پاگل ہو کہ شیشے کو پانی سمجھ بیٹھی ہو، جیسے تم نے یہاں دھوکہ کھایا وہاں سورج کو بھی تم خدا سمجھ بیٹھی، حالانکہ سورج بھی میری خدا کی قدرتوں کا ایک عکس ہے۔ وہ تو خدا کی قدرتوں کو دکھانے کا ایک عکس ہے کہ دیکھو وہ خدا جس نے اتنا بڑا چاند پیدا کیا، تو تم سورج کو دیکھ کے خدا کو سمجھتی، نہ کہ سورج کو خدا سمجھ لو۔ جیسے تم نے یہاں دھوکہ کھایا ہے، اسی طرح تم نے سورج کا بھی دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی تو اس نے کہا انی ظلمت نفسی، میرا اللہ واقعی میں نے ظلم کیا کہ میں سورج کو خدا بنا بیٹھی، حالانکہ وہ تو تیری قدرت کا ایک ادنا مظاہرہ ہے، وہ تو ایک ادنا بات ہے تیری قدرت کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ جب آدمی جتنے دنیا میں گمراہ فرقے ہیں وہ سورج میں اٹک جاتے۔ کبھی کوئی بندہ گیا بیچارہ مسلمان کسی بزرگ کی خدمت میں، اس نے کہا میرا حضرت بیٹا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا اچھا میاں اللہ تمہیں بیٹا دے گا، ہو گیا، تو نے سمجھا بزرگ نے بیٹا دیا ہے، یہ نہ سمجھا کہ بزرگ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح وہ بھی دھوکوں میں آ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابلیس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں قبرستان میں بیٹھے ہیں، نوراتا جاگ رہے ہیں، قبروں پہ پڑے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، نظریں چڑھا رہے ہیں۔ اب وہ ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے خفیہ شکل میں آواز دیتا ہے کہ جاؤ میرے مرید تیری مشکلیں میں نے حل کر دی۔ وہ کہتا ہے دیکھو مجھے تو مرشد نے خود کہا ہے، میں نے خود سنا ہے۔ تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ الجھ جاتے ہیں، ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ کوئی مارنے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے اور نہ کوئی لینے والا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے، میرے آقا نے، رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے بتلائے ہیں، امت یاد کر لے تو کبھی گمراہ ہی نہ ہو۔ 3 جملوں میں میرے پاک نبی نے پورا عقیدہ سمجھا دیا ہے، صرف یہ 3 باتیں جو حضور کی یاد کر لے گا نا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، فرمایا کہ میرے کلمے پڑھنے والا میرا امتی یاد کر لے جب مانگو تو کس سے مانگو، کہیں فرمایا کہ جب مانگو تو مجھ سے مانگو۔ تو جب نبی سے مانگنا جائز نہ ہو تو پھر کسی پیر سے مانگنا کیسے جائز ہوگا؟ جب آدم کو پکارنا جائز نہ ہو، جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو پکارنا جائز نہ ہو، جب میرے آقا حبیب رب العالمین سے مانگنے کا بھی حکم نہ ہو، اور حبیب خود فرمائیں گے اس سے مانگو، جب مانگو اسی سے مانگو۔ اذا سألت، جب تو مانگنا چاہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اور میرا دیکھو کتنا بڑا کھلا لفظ ہے کہ جب مانگو، جو مانگو، جس زبان میں مانگو اسی سے مانگو۔ اور میرے محبوب ہم جو اللہ سے مانگیں تو اللہ ہماری سنیں گے، فرمایا اس کا تو حکم ہے ادعونی استجب لکم، مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ اتنا فرق سمجھ لو کہ تم بندوں سے مانگو تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ ناراض ہو جاتے۔ کیسا میرا بندہ ہے، مجھے چھوڑ کے بندوں کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اور اللہ میاں سے جو ہم مانگیں پتہ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا جب بندہ پکارے میں اپنے بندے کے قریب ہوں اور اپنے بندے کی دعا سنتا ہوں۔ میرا اللہ کتنے قریب ہو، فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ نیڑے ہوں۔
اب یہ مانا نہیں کہ اللہ میاں اشارہ کے اندر آ گئے نعوذ باللہ پھر تو آدمی کافر ہو گیا. مانا یہ ہے کہ سب کچھ جو میرے سامنے ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. جب ہر چیز میرے سامنے ہے تو قریب ہے. ہر چیز میرے علم میں ہے, محیط ہے میرا علم. اور دوسری بات محبوب نے کیا فرمائی ہے کہ اذا استعنت فاستعن باللہ, اور جب تم مدد پکڑنا چاہو تو اللہ سے مدد پکڑو کہ میرا اللہ تو مدد فرما, میری اعانت فرما, میری نصرت فرما. اور فرمایا وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب اعتماد کرنا ہو, بھروسہ کرنا ہو, توکل کرنا ہو تو پھر اللہ پہ کرو, کیونکہ کسی بندے پہ کرو گے تو جب وہ فوت ہو جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ اس پہ توکل کرو جو ہمیشہ باقی ہے, جس پہ کبھی فنا نہیں. اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ ابلیس ہے, ملعون ہے, مردود ہے, لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو, اور دے کیا سکتا, اور کسی کے پلے میں ہے کیا. اس لیے اس نے بھی اللہ سے مانگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی اس کو مہلت دے دی. وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی حکمت ہے, بات کو سمجھیں, ورنہ اللہ چاہتے تو شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے. یا جیسے ابلیس نے انکار کیا تھا حکم خداوندی کا, تو جو خدا اس کو آسمانوں سے اور جنت سے نکالنے پہ قادر, اسی وقت اس کو ہلاک کر دیتے, وہ قادر ہے. یا جیسے اس نے اتنی لمبی مہلت مانگی, اس کو لمبی مہلت نہ دیتے, اپنی زندگی 5 سال 4 سال 100 سال 200 سال 1000 سال گزار کے مر جاتا, ختم ہو گئی بات. اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ نے یہ جو عالم دنیا بنایا ہے یہ عالم امتحان ہے. عالم دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے, دار الامتحان ہے, اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. اب امتحان تو تب ہوگا نا کہ نیکی بھی ہو اور مقابلے پہ برائی بھی ہو. اگر برائی ہو نہ تو امتحان کیسا؟ اگر رات نہ ہو تو پھر دن کی روشنی کی کیا قیمت ہے؟ اور ساری دنیا میں ماننے والے بن جائیں تو پھر ابو بکر صدیق کا اور پھر ابھی جہل کے تقابل کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں بنتا. صدیق تو تب صدیق بنے گا نا کہ جب سارے مکے والے انکار کر دیں, لیکن ابو بکر کہے میں مانتا ہوں حضور نے سچ کہا ہے. تو یہ دنیا چونکہ دار الامتحان ہے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خیر کی قوتیں پیدا فرمائی وہاں شر کی قوتیں بھی پیدا فرمائی. جہاں اللہ نے ائمہ ہدایت پیدا فرمائے وہاں ائمہ ضلالت بھی ہیں, گمراہ کرنے والے بھی ہیں. جہاں اپنے نبی اور رسول بھیجے, ادھر اللہ نے جب خلیفے کا فیصلہ کیا تو ادھر پھر ابلیس کا بھی فیصلہ ہو گیا تقدیر میں, کہ جب آدم کو ہم نے بھیجنا ہے اور ہم نے زمین میں اس کو رکھنا ہے, پھر زمین میں اس کی آگے اولاد در اولاد تنا توالد تناسل اور اربوں مخلوقات پھر ہم نے اولاد آدم سے پیدا کرنی ہے, اور پھر ہم نے ان کا امتحان بھی لینا ہے. تو جب ذریت آدم آئے گی تو پھر ذریت ابلیس بھی ہوگی, مقابلہ تو تب ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے دونوں قوتیں انسان کے اندر بدیعت فرما دی ہیں. باقی یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ہر بندہ جو کچھ کرتا ہے کرتا اپنے اختیار سے ہے, جس پہ اس کو سزا ملتی ہے. تقدیر کا معنی یہ نہیں کہ اللہ گردن پکڑ کے کروا دیتے ہیں. یہ آدمی اب دیکھو نا, یہ تو ایسے ایمان ہوتا ہے بندے کا کہ مثلا اب گاڑی چلا رہے ہیں آپ, خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مسلمان ہے کیا کہا جی کیا کریں, اللہ کی تقدیر میں تھا بس ہو گیا. یہ تو اس کی ایمان کا طریق ادب ہے, ورنہ گاڑی تو وہ چلا رہا تھا, غلطی تو اس نے کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ہونی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ لکھ چکے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کے لکھے کو کون مٹائے, اللہ لکھ چکے ہیں, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے ہم. اگر ہم نہ کریں تو پھر سزا اور جزا کا کوئی فلسفہ ہی نہیں.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں جی لکھا ہوا ہے، ہاں اللہ نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا علم اتنا محیط ہے، اتنا دائمی ازلی ابدی کامل مکمل ہے کہ جو مخلوق قیامت تک پیدا ہوگی اور پیدا ہونے کے بعد جو جو کچھ کرے گی وہ سب اس کے علم میں ہے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا۔ لیکن کریں گے تو آپ خود اسی پر سزا ملے گی، آپ نماز پڑھنے آئیں گے تبھی جزا ملے گی، آپ خود آئیں گے تب ہی تو ثواب ملتا ہے نا، کہ آپ ٹکٹ خریدتے ہیں، آپ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ احرام باندھتے ہیں، آپ رمضان میں دوڑتے ہیں کہ میں عمرہ کروں، آپ آگے طواف کرتے ہیں، صفا مروا دوڑتے ہیں، بال کٹاتے ہیں، تبھی تو ثواب ملتا ہے کہ آپ سب کر رہے ہیں۔ باقی اس کو ہم نسبت اسی کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا آخر کون ہے؟ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو اسی کی توفیق سے کر رہے ہیں نا۔ اگر وہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو ہم عمرہ کیسے کرتے؟ اگر وہ ہمیں چلنے کی توفیق ہی نہ دیتا تو ہم طواف کیسے کرتے؟ ورنہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو بندوں کو دونوں راستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا، ہدایت کر دی ہے، سمجھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزار بندوں میں بنے یا نہ شکروں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ ہم نے سارے راستے اس کے لیے وضاحت کر دیے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو مغالطہ ہے نا عام طور پہ، اور جی تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے زنا کر لیا، اب تقدیر میں لکھا تھا تو پھر سزا کیوں ملے؟ یہ بات نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھو اللہ نے ہر بندے کو پیدا کیا، عقل دیا، طاقت دی، سوچ دی، سمجھ دی، اس کو پتا ہے، پھر نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، بتلایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے راستے بنائے، پھر یہ بھی نہیں کہ ایک چیز سے روک دیا ہو تو تمہارے لیے راستہ پیدا نہ کیا ہو۔ اگر اللہ نے زنا حرام کر دیا تو نکاح حلال کر دیا، کہ انسان اپنی قوت شہوانیہ کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے؟ نکاح کر لے۔ اچھا اللہ نے زیادہ قوت دی ہے، زیادہ صحت دی ہے، زیادہ طاقت دی ہے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نکاح سنت ہے، نکاح سنن انبیاء ہے، نکاح حلال ہے، اور زنا جو ہے وہ حرام ہے اور فاحشہ ہے۔ اب جو آدمی ارتکاب کر رہا ہے وہ تو خود کر رہا ہے، اسی لیے یاد رکھیں گے، ورنہ تو اللہ تو قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو شیطان کو پیدا ہی نہ کریں یا شیطان کو طاقت ہی نہ دیں، لیکن نہ دیں تو امتحان کیسے ہو تمہارا؟ اگر کفر مقابلے پر نہ ہو تو ایمان کیسے نکھرے گا؟ آخر آپ مجھے بتائیں۔ آج جو ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے پڑھتے ہیں، ان کا صبر، ان کا دین کے لیے تشدد اور مار برداشت کرنا، تو سامنے اگر امیہ نہ ہوتا تو پھر بلال کی قربانی کیسے ظاہر ہوتی؟ یہ تو اصول ہے نا، پھر کیسے واضح کیسے ہوگا؟ کفری نہ ہو، سارے مسلمان ماشاءاللہ خلاص، سارے کے سارے فرما بردار، تو پھر تو کوئی امتحان تو ہوتا نہیں، امتحان تو تب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اس کو مہلت دے دی، لیکن اس نے جو مہلت مانگی تھی وہ نہیں ملی، مہلت دے دی گئی لیکن الی یوم الوقت المعلوم۔ اب جب مہلت مل گئی نا جی، اب ابلیس اکڑا، انہوں نے کہا اب اللہ نے مہلت دے دی اور اللہ کے وعدے میں تو جھوٹ ہو نہیں سکتا، خلاف ہو نہیں سکتا، اب میں مرتد ہو نہیں رہنا ہے میں نے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ میاں مجھے گمراہی مقدر میں تھی، میں گمراہ ہو گیا، لیکن میں یہ ساری مار جو کھائی ہے میں نے ذلیل ہوا، ملائے اعلیٰ سے نکالا گیا، ملائکہ سے نکالا گیا، جنت سے نکالا گیا، آسمانوں سے نکالا گیا، اسی آدم کے لیے نا۔ وجہ تو آدم بنی نا، جب تک آدم پیدا نہیں ہوا ہم بھی تو فرشتوں کے ساتھ رہ رہے تھے، تو میرا امتحان بھی تو آدم بن گیا نا۔ تو اب آدم علیہ السلام کو آپ بھیج رہے ہیں زمین میں، اور آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد صرف آدم تو ہے نہیں، اتنا تو ابلیس بھی سمجھتا تھا کہ اللہ جو خلیفہ بنا رہے ہیں تو آخر کوئی مخلوق ہوگی تو خلیفہ بنے گا۔
اور پھر ابلیس یہ بھی جانتا تھا کہ جب اللہ نے آدم سے پہلے جنوں کو زمین میں بھیجا ہے تو جنوں میں بھی توالد تناسل ہوا، ان کی اولادیں ہوئی اور اتنی بڑھ گئے کہ بڑی دنیا بھر گئی، اور دنیا میں انہوں نے پھر قتل عام شروع کر دیا، فساد شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ میاں پھر میں بھی آدم کی اولاد کو میرا مولا میں بھی آدم کی اولاد کے سیدھا راستہ جو ہے اس پہ ڈیرا لگا کے بیٹھوں گا ان کو بہکانے کے لیے کہ ان کو بہکاؤں۔ کیوں؟ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے صراط مستقیم پہ ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے چاہے کسی کے گھر میں پیدا ہو، کافر کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں، اللہ اس کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں۔ کیا مانا کہ پیدا ہونے کے بعد اگر اس بچے کو علیحدہ پہاڑ پہ رکھ دیں اور کوئی بندہ بھی نہ ملے تو خدا کو مانے گا وہ، کیونکہ اللہ کا ماننا جو ہے یہ تو فطرت ہے، عقل ہے، اس کا تقاضا ہے۔ دیکھو نا جی ساری کائنات جو ہے دنیا کا نظام چل رہا ہے، کون ایسا بے عقل ہے جو نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی چلانے والا تو ہے نا؟ تم ایک کمرے میں بتی جلاتے ہو، بجھاتے ہو، ایک کمرے کی بتی خود بخود نہیں جلتی، خود بخود نہیں بجھتی، تو یہ سارے کائنات کی روشنیاں خود بخود تو نہیں ہو رہی نا، آخر اس کے بھی تو کوئی چلانے والا ہے نا۔ اور لائٹ تمہارے شہر میں آ رہی ہے، حرم میں آ رہی ہے، پیچھے کوئی گرڈ اسٹیشن ہوگا، پھر اس میں انجن ہوں گے، اس کے چلانے والا کوئی ہوگا، کوئی بند کرنے والا ہوگا، کوئی صاف کرنے والا ہوگا، کوئی کیبل جوڑے گا، کوئی تاریں جوڑے گا، اس میں کرنٹ دوڑیں گے، آگے بٹن لگیں گے، کنٹرول لگیں گے، پھر جا کے بجلیاں چلیں گی۔ تو تمہارے ایک معمولی سے شہر کا انتظام بھی اتنی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے تو اس کو بغیر خالق مالک کے کوئی چلا رہا ہے، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود رات ہو جاتی ہے، خود بخود دن ہو جاتا ہے، کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 4 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 12 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 14 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 6 مہینے کی رات ہے، کہیں 6 مہینے کا دن ہے۔ تو یہ نظام بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے۔ یہ تو فطری سوال ہے، اسی لیے جب کافروں سے بھی پوچھو کہ یہ کس نے پیدا کیا، وہ بھی کہتے ہیں اللہ۔ جو نہیں جانتا وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ۔ وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ آپ کے ملک میں ایک کیبنسٹ دہریہ رشین ملکوں کا کوئی ایک بہت بڑا ادیب آیا تھا، پرانی بات ہے، وہ بڑا مشہور ادیب گزرا ہے، رشین ادیب تھا، بڑی اس کی کتابیں ہیں، بڑے اس کے تحریریں ہیں، اس کے بڑے محاضرات ہیں۔ وہ جب آپ کے ملک میں آیا تو کافی عرصہ وہاں مہینہ 2 مہینے پھرتا رہا اور لائبریریاں اور دنیا جہان ادھر ادھر دیکھا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس سے اپنی صحافی برادری نے پوچھا کہ تم چونکہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، ادیب آدمی ہو، اتنے عرصے میں تم نے ہمارا ملک دیکھا ہے تو تم نے کیا محسوس کیا؟ تمہارے تاثرات کیا ہیں اس ملک کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پہ یہاں آپ کے ملک میں آنے کے بعد پہنچا ہوں کہ خدا ہے۔ پہلے تو میں منکر تھا لیکن اب میں کہتا ہوں خدا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اوپر سے لے کر چپراسی تک تمہارا ہر بندہ جو ہے غدار ہے، لیکن پھر بھی ملک بچا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کوئی خدا ہے جس نے اس ملک کو رکھا ہوا۔ دعا کریں اللہ حفاظت کرے، دعا کرو اللہ کرے اللہ ہر اسلامی ملک کی حفاظت کرے۔ وہ خدا کے بندے ملک ہوں گے تو بات ہوگی نا، خدا نہ خاصا ملک ہی نہ رہے نا، ان سے پوچھو نا جن کے پاس نہیں ہے۔ یہ قدر بعد میں معلوم ہوتی ہے نا، اسلامی ملکوں کی قدر۔ دعا کرو اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، یقین فرمائے۔ جب باہر کے ملک میں آدمی جاتا ہے نا
تو آزان سننے کے لیے بھی کان طرف جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا اب ظہر ہے عصر ہے، مگر اذان کی آواز ہی نہیں، اللہ اکبر کہنے والا بھی کوئی۔ اور پھر جناب اگر مسجد میں نماز پڑھنے کا خیال ہو، ابھی میں اسی سفر میں تھا تو میں ایئرپورٹ پہ مجھے دیر ہو گئی، تو میں نے میرے ساتھی جو آئے ہوئے تھے میں نے کہا بھی نماز مغرب کی جا رہی ہے، کیا ہوگا؟ نہیں، عصر کی نماز جو تھی نا ہماری، وہ ٹائم کا چونکہ ہمیں اندازہ ہوتا نہیں، ہم نے کہا بھی پہنچ جائیں گے۔ اور پھر جناب وضو کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا ٹھنڈے ملکوں میں، مذاق تو نہیں ہوتی نا، جگہ ہو، کوئی پانی ہو، گرم ہو، کوئی جگہ ہو۔ میں نے کہا بھی جا رہے ہیں تو گھر جب پہنچ جائیں گے جہاں ہم نے رہنا ہے، تو میں نے اب دیکھا کہ میں نے کہا بھی کتنا وقت باقی ہے؟ اس نے کہا جی باقی تو 20-25 منٹ۔ میں نے کہا یہ تو گھر میں کتنا کب پہنچیں گے؟ انہوں نے کہا جی ابھی تو پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ تو میں نے کہا عصر تو پھر فی امان اللہ۔ انہوں نے کہا جی اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یار کوئی جگہ ڈھونڈو، آخر اللہ کی نماز تو پڑھنی ہے نا۔ انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی مسجد نہیں، کیا جگہ ڈھونڈوں؟ یہ کوئی اسلامی ملک ہے کہ اگلے محلے میں مسجد مل جائے گی، نہیں تو اگلی گلی میں مسجد مل جائے گی، اچھا اس سے اگلی گلی میں مسجد مل جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی مسجد نہیں راستے میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں نے کہا یار کوئی کسی ہوٹل میں گھس جاتے ہیں، کوئی ہوٹل ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوٹل ہی نہیں۔ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے آخر نماز کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا جی، میں نے کہا یہ آگے ایک بورڈ ہے برگر کنگ وغیرہ جہاں بکری ہے، برگر بیچتے ہیں نا ان کا، وہ کہنے لگا جی ہاں یہاں تو۔ میں نے کہا یہاں کوئی نہ کوئی تو بات ہوگا نا، اندر حمام ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ میں نے کہا جی ہوگا تو صحیح، لیکن پتہ نہیں ہے نماز پڑھنے دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، کافر لوگ ہیں۔ میں نے کہا یار نماز نہیں پڑھنے دیں گے، بعد میں گھس کے وضو کر لیں گے، باہر سردی میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، اگر موت اللہ نے لکھی ہے تو مر جائیں گے، نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میں نے کہا جی چلتے ہیں۔ تو خیر ہم گئے تو انہوں نے خیر ہمیں وہ بات سے تو روک نہیں سکتے تھے نا، وہ ہم چلے گئے، ہم نے خیر وضو کر لیا۔ اب اندر واقعتاً جگہ بھی نہیں تھی ان کے کہ ہم نماز پڑھتے، تو باہر ہمیں پتہ ہے کہ وہ 2 فرض ہم نے کیسے پڑھے کہ کس قسم کی سردی تھی۔ تو بہرحال اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا ملک کیا ہوتا ہے۔ ہم تو نہ شکرے ہیں نہ قدرے ہیں، نہ بے شکر نہیں۔ ہم مکے مدینے میں بھی آتے ہیں تو اعتراض کرتے رہتے ہیں، فلاں چیز نہیں ہے تو فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے تو فلاں چیز، جو ہے اس کا تو شکر کرو۔ جو نعمت موجود ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا حرم، پھر حرم مدینہ، پھر سڑکیں، راستے، گاڑیاں، بسیں، کہ 20 لاکھ آدمی ملک میں آ جائیں، تمہارے ملک میں 20 لاکھ آدمی اکٹھا ہو، لسی تلسی پانی بھی نہیں ملے گا، یہاں 20 لاکھ آدمی اکٹھا ہو جائے، اور حالانکہ یہ ملک لسی والے ملک نہیں، نہ لسی ختم ہوتی ہے نہ دہی ختم ہوتی ہے۔ اور آج سے 10 سال پہلے جو ریٹ تھا وہی ریٹ کھڑا ہے۔ یہ تھوڑا خدمت ہے ملک کی۔ تمہارے ہاں میلہ لگ جائے تو ریٹ بگڑ جاتے ہیں۔ ایک میلہ لگ جائے نا تمہارے علاقے میں، اچھا تو 5 روپے والی چیز 10 روپے ہو جائے گی، 10 والی 15 ہو جائے گی، اور جو خالص مٹھائی تمہارے ملک میں ملے گی اس میں گریس ہوگا انشاءاللہ۔ گھی ڈالنے والے تو مر گئے، پاگل تھے وہ جو گھی سے بناتے تھے، اب تو دنیا ترقی کر گئی ہے، گریس سے بناتے ہیں۔ یہ شکر کرو کہ کتنا بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دے کے 20 لاکھ آدمیوں کا استقبال کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کا ایئرپورٹوں پہ آنا، پھر مکہ پہنچنا، پھر مدینہ جانا، مدینہ سے پھر مکہ آنا، مکہ سے پھر ایئرپورٹ پہ جانا، اور ہر آدمی کی حفاظت، جان، مال، آبرو، عزت، تو اس کے باوجود بھی ہم صرف عیب ڈھونڈتے رہیں، اور ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ حرم میں صرف روزہ افطار کریں تو اللہ کا حرم اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ منو کے حساب سے دھونا پڑتا ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، سفرے بچھے ہوئے ہیں، ڈبے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہی کھجوریں کھا کے پھینک رہا ہے مسلمان۔ اگر وہ بیچارے خادم رمضان میں فوراً نہ دھوئیں تو تم تو عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکو جو تم حشر کرتے ہو اللہ کے گھر کا۔
یعنی اتنی تہذیب ہی نہیں مسلمان کو کہ میں نے کی چیز کھائی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کا گھر ہے، یہ کوئی میدان نہیں ہے، کوئی کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، خدا کے گھر میں بیٹھ کے افطار کر رہا ہوں، بھئی میں لفافے میں اس کو بند کر لوں، خود باہر جاؤں گا کہیں جا کے پھینک دوں گا تو ایک چیز ذرا بھی گندی نہ ہو۔ نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے، نوکر ہیں، کھڑے ہیں، کریں گے صفائی، کھاؤ پھینکو۔ یہ تب شکر ہوتا ہے، اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ جتنے اسلام کے ملک ہیں ان کو قیامت تک قائم دائم فرماؤ، اور مسلمان جس ملک میں ہیں اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ مسلمان ہوگا، یاد رکھو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ آج ہمارے مظلوموں کی یعنی کتنے لوگ ہیں جو شیشان میں اور چیچنا میں سردیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کی بہو بیٹیاں جن سے کافر ایک ایک لڑکی سے 100 کافر زنا کر رہا ہے، اور وہ وہاں چیخ چیخ کے ہماری غیرت کو پکارتی ہے کہ میرے بھائی مر گئے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ سربیا میں کیا ہوا ہے کہ وہاں کی عورتوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں سے کہو کہ اگر ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو تو کچھ حمل روکنے والی گولیاں تو بھیج دو، ہم کافروں کے بچے تو پیٹ میں نہ پالیں۔ ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہمیں ایک فکر ہے کہ رات کتنی ڈشیں پکیں گی، ہمیں ایک فکر ہے کہ میرے کپڑے استری ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ وہاں عصمتیں لوٹ رہی ہیں، ہمیں کپڑوں کا فکر ہے، گاڑیوں کا فکر ہے، کھانے پینے کا فکر ہے، شادیوں کا فکر ہے۔ حالانکہ اگر مسلمان کو غیرت آ جائے تو مسلمان جو دن میں 2 دفعہ چائے پیتے ہیں نا، اگر 1 دفعہ چائے پیے اور 1 دفعہ کی چائے کے پیسے چھوڑ دیں تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں مر سکتا۔ دیکھو نا، تمہارے اپنے ملک میں 12 سے 15 کروڑ مسلمان رہتا ہے ایک ملک میں، اگر 1 روپیہ بھی روز کا دے تو 15 کروڑ روپے تو روز کے اکٹھے ہو جائیں گے، مہینے میں کتنے بن جائیں گے؟ 4.5 ارب ایک مہینے میں۔ اور اگر اتنی ہم میں یہ غیرت پیدا ہو جائے تو کوئی ملک کافروں کا مقروض رہے، وہ ایک ہی دفعہ جان چھڑاؤ نا ظالم سے، ورنہ ساری زندگی ہم اسی طرح نیچے ذلت کے خوار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، لیکن یہ دار امتحان ہے، اور اسی لیے امتحان کیوں ہے کہ آگے جو اللہ نے ہمیں درجات دینے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، چھوٹ جاؤں گا، مجھے آزمایا نہیں جائے گا؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، نہیں، ان کو تو ہم آگ میں ڈال ڈال کے آزمائیں گے۔ اس لیے بدبخت نے کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ معنی یہ ہے کہ ان کو میں گمراہ کروں گا ہر طریقے سے، ہر حملے سے، ہر راستے سے۔ آخرت کے راستے میں بھی شک ڈالوں گا، دنیا کے راستے میں بھی شک ڈالوں گا، معاصی میں مبتلا کروں گا، شہوات و منکرات میں مبتلا کروں گا، اور میرا اللہ پھر تیرے بندے جو ہیں دیکھیں گے آپ کے بہت سارے جو ہیں وہ مومن نہیں رہیں گے، شکر والے نہیں ہوں گے، بلکہ میرے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا بدبخت نکل جاؤ ذلیل ہو کر، مردود ہو کر، اور میرا بھی فیصلہ سن لو، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اور اللہ نے فرمایا میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرا فیصلہ سن لے کہ اگر یہ لوگ تیرے پیچھے چلیں گے اور تیری اتباع کریں گے تو میں تجھ کو بھی ان سب سے جہنم بھر دوں گا، مجھے کیا پرواہ ہے۔
اور دوسری جگہ پہ دیکھیں، ایک اس طرف جلال ہے اور دوسری جگہ پھر میرے مولا کی رحمت دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب شیطان نے کہا کہ مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، تو میرے اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، فرمایا کہ او ملعون، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب میرا بندہ توبہ کر کے معافی مانگے گا میں بھی معاف کر دوں گا۔ میں تو کتنا گمراہ کرے گا؟ 70 سال شرک میں مبتلا رہے، 70 سال قبروں پہ پوجا کرتا رہے، 70 سال قبروں کا مجاور بن کے غیر اللہ کی منتیں مانتا رہے، ایک دفعہ سجدے میں سر ڈال کے کہے مولا میری شرک سے توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جا بندہ 70 سال کے شرک معاف کر دیے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت تو کتنی گمراہ کرے گا؟ تو جتنی گمراہ کرے گا میں اتنی مغفرت کروں گا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا من لقینی لا یشرک بی شیئا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اگر اس حال میں میرے پاس آئے قیامت والے دن کہ یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن تو شرک نہ کرے، تو قبر پرستی نہ کرے، تو غیروں کے سجدے نہ کرے، تو غیروں کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانے، میری توحید پہ پکا ہو اور ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، میں اتنی زمین رحمت سے بھر کے تیرا استقبال کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا کا باغی نہ بن، اللہ سے دھوکے نہ کر، کبھی حسین کو پکار، کبھی علی کو پکار، کبھی یا علی، کبھی یا عبد القادر جیلانی، کبھی یا پیر، کبھی یا دستگیر، کبھی یا غوث اعظم، کبھی یا داتا۔ جب تو نے اتنے خدا بنا رکھے ہیں تو پھر خدا بھی نہیں بخشتا باغی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو، اپنے عقیدوں کو پہاڑ کی طرح مضبوط کر لو، اپنے عقیدے سمجھ لو، یہ طواف کیا ہے، یہ صفا مروہ کیا ہے، یہ مینا عرفات کیا ہے، یہ مزدلفہ کیا ہے، یہ صرف تیرے عقیدے کے سبق ہیں کہ آگے دیکھو کہ ایک گھر ہے اسی کے باہر ہم گھوم رہے ہیں اور اسی کے باہر محمد عربی گھومے ہیں، اور جب رکن یمانی پہ آئے ہیں تو کیا کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تاکہ سبق ملے کہ کعبے میں میرے مدنی نے ہر چکر میں مانگا تو کس سے مانگا، دنیا کی بھلائیاں مانگی تو کس سے مانگی، اور آخرت کی بھلائی مانگی تو کس سے مانگی، اور جب میرے محبوب صفا مروہ پہ چڑھے تو کیا کہا ابدؤ کما بدا بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور یہ آیت پڑھ کے کیا کہا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کے نبی صفا پہ چڑھے اور کہتے ہیں مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر تو، تیری ذات ہے جس نے اپنے عبد محمد مدنی کی مدد کی کہ آج میں مکے میں فاتح بن کے داخل ہو رہا ہوں، ہزم الاحزاب وحدہ، اور میرے مخالف لشکر کو اپنی قوت سے تو نے شکست دے دی اور تو نے اپنے مدنی کی عزت اور حفاظت فرما دی۔ میرا مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میرے نبی دوڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم ان
انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم۔ ملا جاتے ہو تو کیا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں کنکریاں مار رہے ہو کہ شیطان نے خلیل کو روکنا چاہا لیکن اللہ نے حکم دیا کہ شیطان کو پتھر مار کے میرے حکم پہ گزر جا۔ بندہ تجھے سبق ملے کہ شیطان تمہیں بھی روکے گا، تم بھی شیطان سے برات کا اظہار کرو۔ قربانی کرتے ہو تو کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہر چیز میں کیا ہے کہ تیرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، مکے جاؤ، مدینے جاؤ، حج کرو، روزے رکھو، ساری چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے کہ اپنے خدا کو پہچانو، اس کی ذات و صفات کو پہچانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلو اور شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ حرم پاک میں ہم نماز پڑھیں یا پورے حدود حرم میں نماز پڑھیں تو انشاءاللہ پورے حرم میں جہاں جہاں حد حرم ہے یعنی پورا مکہ جو ہے جہاں بھی پڑھو گے تو اللہ 1 کا لاکھ ثواب دیں گے۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو طواف کرنا افضل ہے یا عمرہ کرنا؟ مکے میں رہنے والوں کے لیے طواف کرنا افضل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو کہ مکے میں آنے کے بعد چاہے مکے والے ہو، تم ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہے، تمام نفلی عبادتوں سے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، کیونکہ تم قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، خیرات ہر جگہ کر سکتے ہو، تہجد ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مکے کے سوا کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھو، یہ بدعت ہے۔ کھانا جب بھی کھایا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اگر کسی نے خیرات کی ہے تو اس کے جو دل میں نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ میں خیرات کر رہا ہوں اور اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے رشتہ داروں کو، فلاں کو عطا فرما، وہ چاہے تم ختم دلاؤ نہ دلاؤ، اللہ جانتا ہے وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ دنیا میں رواج ہے کہ چاول ہمارے ہیں اور ثواب کی کنجی مولوی کی جیب میں ہے، یہ عجیب عقل ہے۔ یہ تو ایک رواج ہے، تم مولویوں نے بھی تو آخر کہیں سے روٹی کھانی ہے نا جی، انہوں نے بھی تو کوئی مسئلے بنانے ہیں نا۔ مفت میں تو بابا کوئی کھلاتا نہیں، پر مولوی صاحبان بھی مسئلے نہ گھڑیں تو کیا کریں۔ اگر کسی نے اپنے گھر سے عمرہ باندھ کے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے تو نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ حد حرم سے باہر جائے تاکہ ہل اور حرم دونوں جمع ہوں، چاہے وہ مسجد عائشہ جائے، جہرانہ جائے، عرفات جائے، بہرحال حد حرم سے باہر جائے۔ کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی، مسئلہ یہی ہے۔ نماز کی تکبیر جب شروع ہوتی ہے تو جب حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہو جائے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا مروہ کرنے کے بعد بال نہیں کاٹے، لیکن اگلے دن بال کاٹے، اور اس دوران میں اس نے اور کوئی ایسی بات نہیں کی، یعنی خوشبو والے صابن سے غسل نہیں کیا، میاں بیوی نہیں ملے تو کوئی جرم نہیں، کیونکہ عورت کا احرام تو کوئی ہوتا نہیں، وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے۔ اگلے دن بھی بال کاٹ دیے تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر بال کاٹنے سے پہلے میاں بیوی مل گئے یا بال کاٹنے سے پہلے اس نے خوشبو والے صابن سے غسل کر لیا پھر تو دم پڑ گئی، کیونکہ جب تک بال نہ کاٹے آدمی احرام میں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، احرام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ چادریں ہم نے اتار دی تو احرام کھل گیا۔ احرام سے ہم تب نکلیں گے جب بال کٹیں گے۔ شریعت میں جہاد بالکل سارا قرآن جہاد سے بھرا ہوا ہے، ابھی تمہیں جہاد کے حکم کا سمجھ نہیں آئی۔ بعض لوگ حرم میں بھی چپل پہن کے چلتے ہیں، اگر چپل پاک ہے تو پہننا جائز ہے، اگر چپل ناپاک ہے تو حرام ہے۔ جیسے یہ کپڑا ہے پلید ہو تو پہننا جائز نہیں، اگر پاک ہے تو پہننا جائز ہے۔ اسی طرح چپل ہے، وہ بھی تو لباس ہے، اگر وہ پاک ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے تو پہن سکتے ہیں، اور اگر خراب ہے تو نہ پہنیں۔ اگر آپ کے حدود حرم کے اندر رہائش ہے اور مدینہ منورہ جا رہے ہیں،
واپسی پہ آپ نے احرام باندھنا ہے اور عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے حج تمتع ہو جائے گا. اس لیے بہرحال کوشش یہی کریں کہ بغیر عمرہ نہ کریں، کیونکہ آپ کمپنی والے ہیں، ڈیوٹی والے ہیں، اگر عمرہ نہ بھی کریں تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن عمرہ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، تمتع ہوگا. ایک بکری آپ کو تمتع کی دینی پڑے گی اور تو کوئی مشکل نہیں ہے. حج افراد وہ کرے گا جو رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہ کرے میقات سے، اس کا حج افراد کا کیا معنی؟ صرف حج، یعنی اس نے عمرہ شامل نہیں کیا. اگر عمرہ کر لے گا تو تمتع ہوگا، پھر افراد نہیں ہوگا. جو آدمی رکھ سکتا ہے تو حج، بھائی مکے میں رہنے والے سب کا حج افراد ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی واجب نہیں. اللہ پیسے دے تو کر دے. کہتے ہیں اپنے محبوب بندے کے وسیلے سے بھی، یہ کوئی حکم نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. کل سارا اسی پہ عرض کیا تھا. 8 12 20 پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے. 8 12 20 کیا یعنی ہاتھ گز کیا؟ جنازے کی صفیں جو ہیں وہ 3 ہوں، اچھی بات ہے، افضل ہے، ورنہ 1 بھی ہو 2 بھی ہوں، جتنی ہوں کافی ہے. وہ تو حکم ہے کہ حضور کو ان اللہ وطر یحب الوطر، یعنی اگر وطر طاق ہو، عدد ہو تو اچھا ہے، وہ افضل ہے. یہ تو نہیں کہ اگر 2 صفیں بن گئی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا. لازمی 3 آدمی پیچھے کھڑے کر کے 3 کرو. نماز پڑھا نہیں، اب صفوں کا فکر ہے. دعا تو یہ کرو جو مر گیا ہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا کہ نہیں. دیکھو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا یا چھوڑ دیتا تھا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی پڑھ لیا، وہ کہتے ہیں ایسا بندہ اگر مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. وہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بڑا فکر ہوتا ہے کہ صفیں 3 بنی یا 4 ہو گئی، اور جو مر گیا پہلے وہ نمازی تھا، کیا اس کا جنازہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ تم تو صفوں کا فکر کر رہے ہو. اور جی اللہ رحمت کرے گا، یعنی ابو جہل پہ بھی کرے گا. یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ رحمت کرے گا فرعون پر، نمرود پہ، شداد پہ بھی رحمت کرے گا. اللہ رحمت کرے گا تو ماننے والوں پہ رحمت کرے گا. اللہ اپنے مومن بندوں پہ رحمت کرے گا جن کی موت ایمان پہ آئے گی. کافروں کے لیے کیا رحمت قیامت میں؟ رحمان دنیا و رحیم الآخرہ، یعنی قیامت میں رحمت جو ہے وہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو کوئی رحمت نہیں. ہمارے گاؤں کی ایک عورت ہے جس کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ دوسرا، ایک بچی اور بچہ ہے، اپنی ماں کے پاس ہے. عورت کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، اپنے خامند اور ساس وغیرہ سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی خط و کتابت نہیں، کوئی ٹیلی فون وغیرہ نہیں. وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. جب خامند زندہ موجود ہے، جب طلاق نہ دے اس وقت تک کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ خامند سے بات چیت نہ ہونے کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ نکاح سے فارغ ہو گئی. جب تک خامند اس کو طلاق نہ دے اور طلاق کی عدت نہ گزرے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی. لیکن یاد رکھو کہ خامند کو بھی چاہیے کہ اگر بیوی سے بن سکتی ہے تو سلوح کرے، اور اگر نہیں بن سکتی ہے تو اپنے سر پہ گناہ کیوں رکھے ہوئے، چھوڑ دے، طلاق دے. کے لیے آئے تھے، حج کر کے چلا گیا، کوئی بات نہیں. ایک آدمی کی 5 لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی، لڑکیاں وارث بنے گی، لڑکیاں اولاد نہیں. مشعر الحرام جو ہے مزدلفہ میں جو اونچی جگہ ہے جہاں مسجد ہے وہی جگہ ہے مشعر الحرام. اگر ہم قیام اللیل میں سجدے میں دعائیں کریں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں اپنی زبان میں نہ دعا آدمی شروع کر دے. یعنی وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں، انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اسألک العفو والعافیہ یا مقلب القلوب، یعنی جو دعائیں حدیث میں ثابت ہیں وہ دعائیں رات کی تہجد میں، قیام اللیل میں، نفل نمازوں میں کر سکتا ہے. اگر مکہ والا جدہ جائے، جدہ تو نماز قصر پڑے نہیں، وہ تو سیدھی بات ہے کہ دیکھ لے کہ جہاں جا رہا ہے 48 میل بنتے ہیں کہ نہیں. ویسے جدہ نہیں بنتے 48 میل،
ہاں اگر آدمی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے تو وہ بن جاتے ہیں، اور وہ بھی حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک تو مسافر ہیں۔ میں دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا